میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم۔ آپ کو انتہائی ناپسند ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں گے پیٹ کھبے پاسے ہوں گے، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے۔ ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، بڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا۔ میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے۔ سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جوڑی شاید نہیں کھاؤں وہ بھی رمضان اچ کھا۔ پچھے ڈٹھے پہ ان ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جاندہ، تو تسی نہ کھاؤ آپ پانچ مانش ہے۔ کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب ترابی تو پڑی نہیں ہے۔ وہ اللہ دے بندے، دو کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراویح پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی۔ والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم، ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے۔ والتین والزیتون، ڈائٹ چارٹ۔ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم۔ جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے۔ تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سین اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے۔ لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا انجن کھاتا ہی کچھ نہیں، کھاتا ہی کچھ نہیں۔ ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے، جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا۔ ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء
ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة تجري به صعلة وسيم قسيم في عينيه تعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے. وہ کہتی ہے میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر، سر سے لے کر پاؤں تک حسن، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر گنجا نہیں. وسیم، وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سراہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں. میں نہیں، 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب، ادیب، فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں. ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوبر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو، اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو. ہم نے سیکھا نہیں. ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو. میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دیتا، مجھے بھی تو راستہ دیتا. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے؟ اسے جاؤنا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا. تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے،
اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس، آواز بھی عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کلے جو وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مذہب کا اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے، سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا، یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا، نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین۔ اور صرف دارک جمیل کو بنایا، اسلم، اکرم، عمر، زینب، عائشہ کو بنایا، تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا،
زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا۔ انسان کا سب سے پہلا علم یہ ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کی، من خلقنی، میرا کون خالق ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، لم خلقنی، کیا چاہتا ہے، ما یرید منی، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے موت کیوں آتی ہے، من یمیتنی، من یقضی علیہ، کون میرے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا علم ہے کہ یہ جانو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں لفظ فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا، فَعْلَمْ، فا للفور، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے جانو کہ اللہ کون ہے۔ تم سارے یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہارے بڑے آئے یہاں پیسہ بنائیں، روٹی کمائیں، روزی کمائیں، تو وہ اسی کے پیچھے دوڑے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن پہلا علم ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور یہ سائنس جواب نہیں دیتی، اس کا جواب ہمارے نبی نے دیا اللہ کی کتاب سے، کہ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا، کہاں سے، من نطفت، ایک پانی کے قطرے سے، پھر ثم من علقۃ، ایک لوتھڑے سے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا، پھر کیا کیا، خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر کیا کیا، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا، پھر کیا کیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا۔ دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين۔ ساری کائنات کہتا اللہ میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن، رات، اندھیرا، اجالا، گرمی، سردی، زندگی، موت، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، سانپ، مچھلیاں، درخت، پھل، پھول، پتی، ہر چیز، اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین۔ اب صرف انسان کی بتا رہا، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ،
انسان، السماوات والارض نہیں، انسان. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی. اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها کہتا فتبارك الله رب العالمين، بابرکت ہے رب العالمین. اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم، اکرم، عمر، زینب، عائشہ کو بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. ففروا الی اللہ، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو. تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے، رینڈ. یہ پتہ نہیں مر پتہ پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں جوؤں کو؟ جو ہی کہتے ہیں. تم سارے جوؤں کو پیچھے بھاگ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا، کھلاؤں گا. فَلَا تَتْعَبْ، کمائی سے نہیں روکا، دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے. اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تو میں اٹھاؤں گا. توڑو نہیں. فلا تتعب، فلا تتعب، کماؤ حلال. یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. سبحان اللہ، اللہم صل وسلم. آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے. وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا.
اللہ پہنچائے گا۔ حتی تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت۔ خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال۔ دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ۔ تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ۔ سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے۔ تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا، کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر آ گیا، وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا، یا وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا۔ میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی۔ لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو۔ اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے۔ فلا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوہ بمعصیت اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا۔ دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ دو نمبری کر کے کما گیا، میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے۔ ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا۔ حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم ہو، اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس کی مان کے چلو گے تو رزق خوش ہو کے دیکھ، چونکہ ساری الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ هو الذی سخر البحر، اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے۔ وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے۔ انظر الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں، تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال کے دکھایا۔ اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے، اور تم سارے کے سارے مجبور ہو۔ ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلی بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ،
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كنتم صادقين. تو ان کا آگ جلی. ابراہیم علیہ السلام اب آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے، جو قریب جائے وہ ہی جلتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا آگ میں چلا جا. کہ میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے. تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا تو ان کا حسبی اللہ و نعم الوکیل. فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہ الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم. محتاج ہوں، ضرورت ہے تیری نہیں اللہ کی ہے. جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. جب کہا نا بردن تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے. آگ پھر کہا سلامن تو نارمل ہو گئی. اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا پی اور کھا اور مزے کر. آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے. اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے.